خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ آئے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ سنو، میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خداوند نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، جہاں بھی ہیں اور جس حال میں ہے وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی ضرورت اسے معلوم ہے۔ دکھ، مصیبت، غم، یہ ایسے راستے ہیں جہاں پر انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو خداوند کے کلام میں سے خدا کی اس محبت کی یاد دلاتا ہوں جو خدا نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے۔ اس کو سن کر ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے دل میں، جان میں جان آتی ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے جیسے انسان، چلنے لگتا ہے اس کا سہارا لے کے، اس کے ساتھ ساتھ۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی اور بہنوں، پھر سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھ پر رحم کر کے یہ خدمت مجھے بخشی ہے، اور خدمت یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ اس کی محبت کا سہارا لے کے میں آپ تک یہ خوشخبری پہنچا دوں کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ خدا پیار کرتا ہے آپ کو، یقین نہیں آتا، سچ مچ وہ پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے کچھ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خدا کے کلام میں گواہیاں ہیں ایسے لوگوں کی، اور نہ صرف کلام میں، ساری دنیا میں لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں وہ سن لیں، کیونکہ وہ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ خداوند نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ان کا بھروسہ اپنی عبادت پر ہے، اپنی خیرات پر ہے، اپنی خدمت پر ہے، اور بہت ساری باتوں پر ان کا اپنا بھروسہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں دوسروں کو بھی پتہ لگ جائے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنے کام دکھانے کے لیے نہ کرو،
لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، وہ شہرت ہے اپنی راست بازی کی، اور خدا کی مہربانی کی شہادت نہیں ہے وہ. تو ایسی گواہیاں ہیں جب وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو خداوند نے ہمارے لیے کیا 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 ہے. سنو، ہم بتائیں گے اس نے میرے لیے کیا کیا. وہ یہ کرتا ہے کہ جو زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، جنہیں سب نے چھوڑ دیا، وہ ان کے پاس آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انجیل کی خوشخبری ان تک پہنچ جاتی ہے. کچھ سنا دیتا ہے، کچھ پڑھنے کو دے دیتا، اور کئی دفعہ خداوند ان کو خواب میں دکھائی دیتا. انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ مجھ پر رحم کر سکتا. وہ اپنے کاموں کی وجہ سے شرمندہ ہیں، برباد ہو رہے ہیں. تو وہ ان زندگیوں کو جو برباد ہو رہی ہیں اٹھا لیتا ہے، اور جو بربادی کی جڑ ہے اس کو نکال دیتا ہے، اور وہ چلتی پھرتی بشارت ہوتے ہیں دوسروں کے لیے. انہیں بشارت بنا دیتا، خوشخبری، چلتی پھرتی خوشخبری. انہیں دیکھ کے لوگ پوچھتے بھی اسے ہوا کیا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے. تو ایک کہانی میں آپ کو سناؤں گا سچی، جس کا ذکر ہے انجیل میں. ایک عورت کنویں پہ پانی بھرنے آئی، اور خداوند یسوع وہاں بیٹھا ہوا ہے. خداوند نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. تو کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہودی ہے اور میں سامری ہوں، اور یہودی لوگ تو سامریوں سے کوئی ایسا واسطہ رکھتے نہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. ساری باتیں کرنے کے بعد خدا نے اسے بتایا کہ دیکھ میرے پاس ایک ایسی برکت ہے جو میں تجھے دے سکتا ہوں. تم انتظار میں ہو کہ مسیح آئے گا، میں تجھے وہ برکت دے سکتا ہوں جس سے تو پہچان لے گی کہ میں وہی ہوں. تو پانی پینے آتی ہے، میں تجھے خدا کا پاک روح پلا دوں گا، اور پھر دیکھنا تیری زندگی میں کیا ہوگا. اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات. خدا ان سے کہتا کہ اچھا جا اپنے آدمی کو بلا لا. تو وہ خداوند سے کہتی کہ میں بے شوہر ہوں، میرا کوئی آدمی نہیں ہے. یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا، بالکل ٹھیک بات ہے. اب جب خدا یسوع مسیح نے یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھ مجھے معلوم ہے کہ تو کیسی عورت ہے، دیکھو کتنا عجیب اس کا اثر ہوا ہے. جب انسان کسی دوسرے کو بتائے یا پڑھ کے پتہ لگے کہ میں گناہگار انسان ہوں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اور جب خداوند یسوع کسی کو بتائے کہ دیکھ تیری زندگی میں یہ گناہ ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. جب کوئی اور بتائے یا ہم خود سوچیں تو ہم اپنے آپ کو رد کرتے ہیں، میں بہت برا ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا. دوسرے حقارت کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، یہ گناہگار ہے، یہ گندی عورت ہے. تو ان کے لیے سوائے تباہی کے اور کوئی منزل ہے ہی نہیں. تو ان کا تو ہے ہی بربادی، ان کا اشر. ٹھیک ہے، جب خداوند کسی کو یہ بتائے کہ دیکھ تیری زندگی میں یہ گناہ ہے، تو اس کا بہت فرق نتیجہ ہوتا ہے. تو دیکھو یہ عورت سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو گاؤں میں گئی ہے، گاؤں کے لوگوں کو بتا رہی کہ مجھے ایک ایسا آدمی مل گیا، اس نے میرے سارے کام بتا دیے. تو کتنا آسان تھا لوگوں کے لیے اس پہ ہنستے اور کہتے کہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، تیرے سارے کام تو سارے گاؤں کو پتہ ہے، سارے شہر کو پتہ ہے. تو اس میں کیا بڑا معجزہ کر دیا صاحب کہ وہ نبی ہے، اس نے بتا دیا کہ میری زندگی میں کتنے گندے کام ہیں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، تجھے بھی معلوم ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کے سوالات اٹھاتے اور اس کا مذاق اڑاتے، یہ گواہی ہے. اس شہر کے بہت سے سامری، یہ یہودی نہیں تھے، سامری لوگ تھے. اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے. یسوع مسیح پر ایمان اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے سارے کام بتا دیے. تو اس میں کیا چمتکار، کیا اس میں معجزہ کیا ہے؟ ایسا کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں. کسی بیماری سے نہیں اچھی ہوئی کہ دیکھو میں بیمار تھی اور میں بالکل اچھی ہو گئی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں.
وہ کہہ رہی ان سے کہ تمہیں بھی معلوم ہے میں کس قسم کی عورت ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ میں گناہ گار عورت ہوں، میں سارے سماج سے ڈر کے مارے دوپہر کو جب وہاں کنویں پہ کوئی نہیں ہوتا وہاں اس وقت پانی بھرنے چلی گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ تو کوئی بات کرنے کو راضی نہیں ہے، سب ہنستے ہیں، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں خود شرمندہ ہوں، لیکن اس نے میرے کام بتائے اور پتہ نہیں کیا ہوا میرے اندر۔ اس بات کو سن کر وہ لوگ ایمان لا رہے یسوع مسیح پر کہ وہ جو اس دنیا کی نجات کے لیے آنے والا تھا وہ آ گیا، وہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے، ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ یہی جس نے تیرے سے بات کی ہے یہی ہے جس کی اس تمام دنیا کو ضرورت ہے، یہی دنیا کا نجات دینے والا ہے۔ یہ کیسے مان لیا انہوں نے؟ یہ بتانے سے کہ اس نے میرے سارے کام بتا دیے، بھئی اتنا ہی کافی تھا؟ یہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس عورت سے خدا کے پاک روح کی بات کر رہا ہے، جو کچھ میں پلا دوں گا پھر پیاسا نہیں ہوگا تو۔ اس عورت سے کہا تھا تو پانی بھرنے نہیں آئے گی، پھر نہیں تجھے ضرورت ہوگی، ایک اور پانی ہے جو میں تجھے پلا دوں گا۔ اس کا ذکر ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں، یوحنا کے 7ویں باب میں۔ اس نے کہا کہ کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اس کے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی، وہ بہہ نکلے گی زندگی جو میں اسے دے دوں گا، روح القدس کی، پاک روح کی زندگی، پاکیزگی کی زندگی جو میں شروع کر دوں گا وہ بہہ نکلے گی، دوسروں تک پہنچے گی۔ اور وہاں لکھا کہ وہ روح القدس کی بات کر رہا ہے جو وہ پانے کو تھے۔ اس نے پی لی اس کو پلا دی خدا نے، روح القدس پلا دیا اس عورت کو، اور اس کو خود معلوم نہیں کہ میرے اندر کیا ہو گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ ایک عجیب قسم کا ہلکا پن محسوس ہو رہا، ایسے جیسے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا دور ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے زنجیریں کٹ سی گئی ہیں، میں آزاد ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیا کر دیا ہے اس نے، کچھ ہو گیا اسے، اس کی زندگی میں تبدیلی ہوئی ہے، تبدیلی نظر آ رہی ہے لوگوں کو۔ جب لوگوں نے اسے کام بتائے تھے تو شرمندگی پیدا ہوئی تھی، جب وہ سوچتی تھی اپنے برے کاموں کے بارے میں تو شرمندہ ہوتی تھی۔ اب یسوع مسیح نے اسے بتایا ہے، اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے، تو ایک عجیب قسم کی شادمانی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اسے معلوم نہیں کیا ہوا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا گناہ اس نے اٹھا لیا ہے، وہ اسی لیے آیا تھا۔ نبی یوحنا نے یہی تو کہا تھا، یہ خدا کا بر ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا۔ یہی نہیں کہ اسے بتا دیا کہ تو نے کیا 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 ہے، بلکہ کچھ کر دیا اس کے اندر۔ کہتا یہ تو نے کیا تھا، لا میں کچھ کر دوں گا تیرے اندر۔ یہ سب کچھ اس عورت نے کیا تھا جس کی وجہ سے شرمندگی تھی، اور یہ خدا یسوع مسیح نے اس کے اندر کچھ کر دیا کہ چلتی پھرتی بشارت بن گئی ہے۔ وہ لوگ نہیں اب اس سے پوچھ رہے، جب وہ یہ کہہ رہی کہ اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں، تو کسی کی زبان پر یہ بات نہیں آئی ہے کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے۔ بڑا کام وہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، بڑا کام دیکھ رہے ہیں کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ کس قسم کی تبدیلی اس عورت کے اندر آئی ہے، کہ یہ وہی عورت ہے، یہ تو چھپ چھپ کے پانی بھرنے جاتی تھی، اسے کیا ہو گیا؟ ایک زبردست تبدیلی آئی جب خداوند یسوع کسی کے گناہوں پر انگلی رکھتا ہے، وہ گناہ غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے، پھر وہ شخص ویسا نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا۔ اس کی زندگی میں وہ بات پوری ہوتی ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاریوں کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ حساب ہی صاف ہو گیا ہے اب اس عورت کا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہی کہ اس نے میرے سب کام بتا دیے ہیں،
اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کام بتا دیے، زندگی تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کی دلیری دیکھو، جہاں زندگی تبدیل ہوئی ہے تو یہ کس قسم کی دلیری اس کے اندر ہی آ گئی ہے کہ اب اسے اس بات کا ڈر نہیں رہا کہ سماج کے لوگ کیا کہیں گے، کوئی میرا یقین کرے گا کہ نہیں کرے گا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، عورتیں ہنسیں گی مجھ پر جو مجھے جانتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کا خوف دور ہو گیا، ایک عجیب قسم کی دلیری ہے، ایک جسارت ہے، ایک ہمت ہے پاک قسم کی۔ اس کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں اب ہو رہی ہے کہ اسے یوں کہ ہمیں معلوم ہے تو نے کیا کچھ کر رکھا ہے، ہمت نہیں ہو رہی کسی کی، بلکہ اس کی گواہی سن سن کے سر جھک رہے ہیں لوگوں کے۔ اس ایک عورت کی گواہی سے تمام دنیا کے سامنے ایسا پیغام پیش کیا گیا ہے جسے سن کر حیرت ہوتی ہے۔ وہ جو ایمان لائے تھے کہنے لگے اس عورت سے، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے، جانتے ہیں کہ فی الحقیقت سچ مچ دنیا کا منجی ہے۔ یہی نہیں کہ اس پر ایمان لائے، ان کو دکھائی دے گیا کہ ساری دنیا کا نجات دینے والا یہ ہے۔ اگر اس عورت کی زندگی میں وہ ایسا کام کر سکتا ہے تو ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں لوگ۔ کیا کہا اس نے میرے سارے کام بتا دیے۔ کوئی ہنس کے کہہ سکتا تھا ارے ہمیں معلوم ہے تو نے کیا کچھ کر رکھا ہے، کوئی نئی بات بتا۔ نئی بات وہ نہیں بتا رہی، نئی بات انہیں نظر آ رہی ہے۔ اس عورت کے اندر اس قسم کی دلیری کہاں سے آئی، تبدیلی آئی ہے اور دلیری آئی ہے، اور پھر اس قسم کا احساس ذمہ داری کہاں سے آ گیا؟ اسے کیوں اس بات کی لگی ہے کہ میں شہر کے لوگوں کو بھی بتا دوں؟ گھر گھر جا کے بتا رہی ہے کہ جو کچھ اس نے میرے لیے کیا تم سب کے لیے کرنے کو تیار ہے، اور سب کو ضرورت ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور سب کی زندگی میں یہ گناہ انہیں کھا جائے گا، برباد کر دے گا۔ یہ عورت کہہ رہی میں برباد ہو رہی تھی، گناہ نے مجھے جکڑا ہوا تھا، شہوت میرا خدا اور عشرت میری زندگی کا مالک تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کام بتا دیے۔ دیکھو کیسی زبردست تبدیلی، کیسی زبردست دلیری ہے اس کے اندر، اور کس قسم کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتانا ہے دوسروں کو۔ میری اور بہت سی بہنیں چھپی ہوئی ہیں، مجھے معلوم ہے وہ کیا کیا کرتی ہیں، کہیں وہ مجھے بتا دے گا تو پھر انہیں بدل بھی دے گا۔ جسے بتا دیتا گناہ کہ تیری زندگی میں یہ گناہ ہے، جسے وہ بتائے گا اسے بدل بھی دے گا، اسے برکت بھی دے گا، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بھی بنا دے گا، چلتی پھرتی بشارت بنا دے گا اسے۔ یہ چلتی پھرتی خوشخبری ہے، دروازوں پر جا جا کے کھٹکھٹا رہی ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ دروازہ کھول کے پوچھتے تو ہے، اسے دیکھ کے کہتے یہ کون ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ کہتی بہن وہ وہاں کنویں پر آ کے دیکھو تمہیں پتہ لگے گا وہ کون ہے، اس نے میری زندگی میں ایک نیا کام کر دیا ہے، مجھے تبدیل کر دیا ہے، میری زندگی میں ایسا کام کیا کہ میں چلتی پھرتی اس کی تمجید ہوں، میں اس کی بڑائی کرنے آئی ہوں، آؤ دیکھو دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا وہ کون ہے۔ وہ پہلے تو کہہ رہی تھی ہو سکتا تو نبی ہے، پھر جا کے کہہ رہی تھی مجھے ایک آدمی مل گیا ہے، تو انہوں نے یوں نہیں کہا بھئی اور کتنے آدمی چاہیے تجھے، ایک اور آدمی مل گیا، یہ نہیں کہا انہوں نے، ہمت نہیں ہوئی، آ کے دیکھو۔ اور جب دیکھا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں، تو سے کہتی تھی کہ شاید وہ نبی ہے، تو کہہ رہی تھی کہ وہ ایک آدمی ہے، ارے یہ تو وہ ہے جس کی تمام دنیا کو ضرورت ہے، یہ تو ساری دنیا کا نجات دینے والا ہمارے یہاں آیا ہے۔ اس کی منت کر کے کہنے لگے نہ جا۔ ایک وہ وقت تھا جب خدا یسوع مسیح وہاں سے جانے کو تھا، تو انہوں نے سامریوں نے انہیں ٹکنے نہیں دیا تھا، شاگردوں کو کہتا نہیں یہاں نہیں ٹک سکتے،
تو شاگرد بڑے غصے ہوئے تھے کہ ہم ان پر آگ برسائیں گے. خدا نے کہا تمہیں نہیں معلوم تم کیسی روح کے ہو، تمہیں معلوم نہیں وہاں میری ایک بیٹی ہے برباد ہو رہی ہے، میں جا کے اسے بچاؤں گا. ابھی وہ سارے شہر میں جا کے بشارت دے گی، مجھے معلوم ہے. آگ برسانا مانگ رہے ہو، میں اس کے اندر اپنی محبت کی آگ لگا دوں گا. دیکھا کیا کیا اس نے گناہ گار کے ساتھ. کام بتا دیے اس کے، برے کام ظاہر کر دیے، اور ساتھ ساتھ یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھ یہ برے کام میں لیے لیتا ہوں اور تجھے ایک نیا کام دیے دیتا ہوں. جہاں کام بتائے کہ تو نے کیا کیے ہیں، یہ بھی بتا دیے کہ اب دیکھ میں کیا کام کروں گا تیری زندگی کے وسیلے سے. ایک وہ وقت تھا جب تو اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہی تھی، اپنی خوشی کے لیے کچھ کر رہی تھی، مجبور تھی، جو کچھ بھی تھا. لیکن جو کچھ تو نے کیا اسے میں یاد بھی نہیں رکھوں گا. لیکن جو کچھ میں تیرے وسیلے سے کروں گا، جب تک میں واپس نہیں آتا اس وقت اس کام کا ذکر کیا جائے گا جو میں نے تیرے اندر کر دیا ہے. اس نے میرے سارے کام بتا دیے. وہ کام تو جاتے رہے لیکن مجھے ایک اور کام بتا دیا ہے، اور وہی کام کرنے آئی ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک آدمی نکلا ہے. کون؟ کیا بات ہے؟ دیکھ کے ہٹ گیا ہے. کہنے لگے میں بتانے آئی ہوں اس نے میرے لیے کیا کر دیا. آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے. ارے ہزاروں کی تعداد میں خداوند یسوع مسیح اس وقت لوگوں کو بچا رہا ہے. لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا کچھ کیا تھا، اور اگر ہم اسی طرح چلتے رہتے اور کرتے رہتے ہمارا اشر بہت برا ہونا تھا، اور اس دنیا میں بہت برا اشر ہو رہا تھا ہمارا. پیارے بھائی سنو گواہیاں، سنو لوگوں کی گواہی. اور اگر آپ میری منت سنیں تو ایسا کریں، اگر آپ کے پاس انجیل نہیں ہے آپ مجھے فون کر دینا. اسکائپ آتا ہے، اس میں اسکائپ کر کے بات چیت کرنا. ابھی 2-3 دن ہوئے، 3 دن کی بات ہے، ایک بزرگ ان سے بات چیت ہوئی اور میں نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ چاہے اسے لے لیں خدا کی مہربانی کو، اور چاہے آپ جو کچھ اپنی نیکی آپ نے کی ہے اسی کے بھروسے چلتے رہیں. تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا جو اچھا نہیں ہے، اس کا تو حساب دینا پڑے گا. تو اگر وہ حساب آج لے کے اور یوں کہے کہ میرے بیٹے میں نے تیرا حساب صاف کر دیا، لا مجھے دے اپنے گناہ، تو آپ کیا کہو گے؟ اسے منع کرو گے؟ نہیں نہیں نہیں، میں اس دن دیکھ لوں گا، آخری دن. اس بزرگ نے اسی وقت کہا مجھے ضرورت ہے اس کی. اسی وقت انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور کہا ہے خدا یسوع میں گناہ گار ہوں، میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ خدا نے کہا کہ مجھے کرنے دے. تو کیا کرے گا؟ تو نے جو کچھ کر لیا تھا کر لیا، لا مجھے کرنے دے، لا مجھے دے اپنے گناہ، میں نے اٹھا لوں گا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اس کے مار کھانے سے ہم کو شفا ملی، جان میں جان آئی ہے. آپ نے سنا میرے پیارے بھائی، یہ ہے انجیل، یہ ہے خوشخبری. خدا آپ کی زندگی میں ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے آپ تو حیران ہوں گے، خوش ہوں گے، آپ کی خوشی بے حد ہوگی، لیکن جس تک آپ کی گواہی پہنچے گی اس کی زندگی بچ جائے گی. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہو آپ کے لیے. وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے برکت ہے.
ایک ایسی برکت ہے جو صرف اسی کے پاس ہے، اور وہ آپ کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے کتنی نیکی کی ہے، اور نہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں گے کہ جی میں اس کے بعد نیک بنوں گا، میں اس کے بعد نیکی کروں گی۔ نہیں، اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ تو زندگی میں ایک ایسا کام کر دیتا ہے کہ پھر انسان کا راستہ بدل جاتا ہے۔ دیکھو، جب انسان کو دوسرے کے گناہ پتہ لگتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انجیل میں ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک عورت کو کھینچ کے گھسیٹتے ہوئے لائے صبح ہی صبح، اور اس کے کام بتا رہے ہیں یسوع مسیح کو، اور کہنے لگے ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ زنا کاری میں پکڑی گئی ہے، چشم دید گواہ ہیں، یہ زناکار عورت ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہے کہ ہم اسے لے جا کے پتھروں سے مار مار کے ختم کریں گے۔ جب انسان کسی دوسرے کے کام بتاتا ہے تو نتیجہ بربادی ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ عورت کہہ رہی اس نے میرے کام بتا دیے، اور نتیجہ کیا ہوا ہے؟ میری زندگی بدل گئی، کچھ ہو گیا میرے اندر۔ ہر روز خداوند یسوع یہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ صرف خداوند ہے جو دکھاتا ہے، یہ اس کے پاک روح کا کام ہے کہ وہ دکھا دے گا آپ کو کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ بہت اچھے کام تو کر، یہ تیرے کام ہے، یہ تو کر رہا ہے بہت اچھا ہے، لیکن تیری زندگی میں وہ جو گناہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ ایک ایسا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا یا تو حساب دینا ہوگا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خدا کی محبت ہے جو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تیرے گناہوں پر اس لیے انگلی نہیں رکھوں گا تاکہ زخم گہرے ہو جائیں، میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ وہ غائب ہو جائیں۔ لا اپنے گناہ دے مجھے، میں تیری زندگی کو تبدیل کر دوں گا، اور تیری زندگی کو چلتی پھرتی گواہی بنا دوں گا دوسرے لوگوں کے لیے۔ تیری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی، اور میں تجھے برکتوں سے مالا مال کروں گا۔ آ میرے پاس، آپ کہہ دیں میں آ گیا، میں آ گئی۔